مشرق وسطی ایک بار پھر ایک بہت بڑے بحران کے دہانے پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ تو آئیے اس فوری جائزے میں ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم 4 خاص نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ زمین پر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر بات ہوگی کہ اس سب کی انسانی قیمت کیا ہے اور اس کے اثرات کہاں تک پھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آگ لگی کیسے، اور آخر میں نظر ڈالیں گے مستقبل پر کہ آگے کیا ہونے کا امکان ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی بحران کا نقطۂ آغاز۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس وقت خطے میں اصل صورتحال کیا ہے، وہ کون سی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ دیکھیں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی کافی عرصے سے چل رہی تھی، وہ اب ایک بالکل نئے اور سچ پوچھیں تو بہت ہی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جو لڑائی پہلے چھپ کر لڑی جا رہی تھی، اب وہ ایک کھلی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جو خبریں زمین سے آ رہی ہیں وہ کافی تشویشناک تصویر دکھا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی افواج نے مل کر ایران کے اندر کافی گہرائی میں فضائی حملے کیے ہیں۔ دارالحکومت تہران اور دوسرے بڑے شہروں سے بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ ایرانی فوج اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور تو اور امریکی فوجی ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی فضائی حدود کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس سے اس آپریشن کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور صورتحال کتنی سنگین ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکی سفارت خانے نے خطے میں موجود اپنے شہریوں کے لیے باقاعدہ ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ فوراً کسی محفوظ جگہ پر پناہ لیں یا اگر ممکن ہو تو وہاں سے نکلنے کا سوچیں۔ یہ ایک صاف اشارہ ہے کہ اب عام شہریوں کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان فوجی کارروائیوں کے پیچھے ایک انسانی قیمت بھی ہے جو چکائی جا رہی ہے۔ تو اب ذرا بات کرتے ہیں اس بڑھتے ہوئے تنازع کے انسانی اور علاقائی نتائج پر۔ جو ابتدائی خبریں آ رہی ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں۔ اب تک اس لڑائی میں سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اور ان میں صرف دونوں طرف کے فوجی ہی نہیں بلکہ بہت سے بے گناہ عام شہری بھی شامل ہیں جو اس جنگ کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ امریکہ اگر چاہے تو ہفتوں تک یہ فوجی کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے، یہ اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ یہ تنازع شاید اتنی جلدی ختم نہ ہو۔ اس سے خطے میں ایک لمبے عرصے تک عدم استحکام کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اور یہ آگ صرف ایران تک ہی محدود نہیں رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ کویت اور دبئی میں امریکی کمپاؤنڈز پر میزائل داغے گئے ہیں، جس کے بعد وہاں سفارت خانے عارضی طور پر بند کرنے پڑے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطی کے کئی ممالک سے اپنے شہریوں کو نکل جانے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تنازع پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب اس سے بھی زیادہ اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے سفارتی سطح پر ایسا کیا ٹوٹا کہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ دیکھیں، اس بحران سے کچھ ہی عرصہ پہلے تک امید کی ایک کرن تھی۔ جنیوا میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت چل رہی تھی، لیکن یہ مذاکرات اس وقت اٹک گئے جب ایران کے یورینیم افزودہ کرنے کی سطح پر شدید اختلافات سامنے آئے۔ جب بنیادی مطالبات ہی نہیں مانے گئے تو بات چیت کے دروازے بند ہو گئے، اور بس یہی سفارتی ناکامی موجودہ فوجی تصادم کی اصل وجہ بنی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بات چیت کی ناکامی کی اصل جڑ یورینیم کی افزودگی کا معاملہ تھا۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو مکمل طور پر بند کر دے، یعنی صفر پر لے آئے، کیونکہ اسے جوہری ہتھیار بنانے کی طرف ایک قدم سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایران نے اسے اپنی قومی خود مختاری کا معاملہ قرار دیتے ہوئے یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بس یہی وہ نقطہ تھا جہاں بات چیت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور ہتھیاروں نے سفارتکاری کی جگہ لے لی۔ تو اب جب کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، آئیے اپنے اس جائزے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ لڑائی مزید بڑھے گی یا پھر اس میں کمی کا کوئی امکان باقی ہے؟ اس وقت صورتحال ایک بہت ہی خطرناک چکر میں پھنس گئی ہے۔ حملے اور جوابی حملے۔ ایک طرف امریکی اور اسرائیلی فوجیں ایران کے اندر کارروائیاں کر رہی ہیں، تو دوسری طرف ایران بھی چپ نہیں بیٹھا۔ وہ بھی پورے خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں پر میزائل اور ڈرون حملے کر رہا ہے۔
اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عالمی طاقتیں اور اتحادی جیسے یورپی یونین اور چین سبھی دونوں فریقوں سے کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کریں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان کی آواز سنی جائے گی؟ تو یہاں ہم اس بحران کے سب سے بڑے اور بے جواب سوال پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس تنازع کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا یہ معاملہ مزید بگڑے گا اور ایک مکمل جنگ کی صورت اختیار کرے گا، یا پھر سفارتکاری کے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا؟ اس وقت اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور پورے خطے نے اپنی سانسیں روکی ہوئی ہیں۔ اس پورے جائزے سے جو ایک حتمی اور پریشان کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بحران کا کوئی صاف اختتام نظر نہیں آ رہا۔ صورتحال بہت غیر مستحکم اور غیر یقینی ہے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ خطہ ایک نامعلوم اور ممکنہ طور پر ایک تباہ کن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔